چھوٹی عمر کے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں، ذرا میں سننا چاہتی ہوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے۔ ادھر غریب نے خشک زبان مشکل سے تالو سے چھڑائی، غریب کی زبان خشک ہونٹوں میں پھری، جانوروں نے رونا شروع کیا، لشکر میں قیامت برپا ہوئی۔ عمر سعد کہتے ہیں حرملا، میں جیتی ہوئی جنگ ہار رہا ہوں، جلدی کر اصغر کو خاموش کرو۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہے سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ فکر عرض کرتا ہوں، عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلا تیر تھا نپل، یہ زیتون کی لکڑی کا بنتا تھا، یہ پرندے کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا تیر تھا معجلہ، اسے ہرن کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ رفتار میں تھوڑا تیز ہوتا تھا۔ تیسرا تیر تھا بزل، یہ تیر استعمال ہوتا تھا، اس کے آگے لوہا استعمال ہوتا تھا۔ چوتھا قسم کا تیر تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، یہ بدن سے گوشت کے ٹکڑے باہر نکال کے آتا تھا۔ پانچویں قسم کا تیر تھا سہم، اس کے آگے لگی ہوتی تھی زہر، یہ کڑیاں توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا۔ چھٹا اور آخری قسم کا تیر تھا شوبہ، یہ مدھانی کی شکل کا ہوتا تھا، اس کے آگے 3 پر بنے ہوتے تھے، جانور کے سینگ سے اس کی کمان بنتی تھی۔ عرب کا کوئی کڑیل بہادر بھی گھٹنا ٹیکے بغیر اس تیر کو چلا نہیں سکتا تھا۔ مجھے رات کے اس وقت بطول کی قسم، عرب کے وحشیوں نے قسم کھا رکھی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ ماتم کر کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی، حرملا بے غیرت نے علی اصغر پر وہ تیر استعمال کیا جو عربوں کے وحشی بھی انسانوں پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے رباب کی آواز آئی، اصغر تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اچھلو، صغیر کی گردن پر تیر لگا۔ اصغر نے موڑ کے دیکھا، آواز آئی بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ غریب نے اصغر کو دفن کر دیا۔ شام میں غریب آ گئی، عمر سعد کی آواز آئی سروں کی گنتی گنو، آواز آئی 71 ہے۔ بے غیرت کہتے شہید 72، شاری 71 کیوں ہے؟ مجھے 72واں سر چاہیے۔ جواب آیا حسین دفنا گیا تھا، کہتے مجھے انعام نہیں ملے گا۔ ادھر انعام کا نام آیا، جب 500 گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین میں نیزے مارتے ہوئے ادھر نکلے، ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا، نیزہ باہر آیا، ساتھ میں علی اصغر کا نازنین جسم آیا۔ بے غیرت نے اصغر کو گھٹنے پہ رکھا، خنجر کو نکال کے اصغر کی گردن پر خنجر چلایا۔ سکینہ دریا کی طرف دوڑی، آواز آئی چاچا غازی میرا اصغر تیسری مرتبہ ذبح ہو۔ قبلہ نے حکم کی ہے، سرکار اللہ محمد باشقمی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ کی تائید میں ایک فکر عرض کرتا ہوں۔ ایک فکر، زندگی میں اصغر کو گھر نہیں ملا، زندگی میں علی اصغر کو گھر نہیں ملا، شہادت کے بعد قبر نہیں ملی۔ آیت اللہ کشمیری اپنی کتاب حوادث میں لکھتے ہیں پورا دن زوار کربلا پھرتے رہے،
شام کو مجتہد سے آگے پوچھتے آیت اللہ کشمیری ہم نے اکبر کی قبر دیکھی, ہم نے اون محمد کی قبر دیکھی, ہر ایک کی قبر ملی ہے, علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ عالم نے کہا کل بتاؤں گا. پوری رات کتابیں پڑھتا رہا, فجر کی نماز کے وقت حسین خود آ گئے, قدموں میں گر کے کہتے مولا تکلیف کیوں کی, مجھے بلا لیا ہوتا. حسین رو کے کہتے کشمیری تجھ سے زواروں نے کیا پوچھا ہے کہ مولا تیرے اصغر کی قبر کہاں ہے؟ رو کے فرمایا ان سے کہنا شام غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا, 2 لاشوں کا کوئی وارث نہیں تھا, ایک رباب کا علی اصغر, ایک زہرا کا حسین. ادھر سے گھوڑے چلے, ادھر سے شبیر کے کٹے ہوئے جسم نے حرکت شروع کی. اصغر کو حسین نے سینے پہ سلایا, مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. حسین فرماتے ہیں زبانوں سے کہنا اصغر کا دفینہ حسین کا سینہ ہے, اصغر اپنے باپ کے سینے میں دفن ہو.